یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے۔ یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جا رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے۔ میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے۔ الہی ہم میں پھر وہ صدیق سا ایمان پیدا کر، عمر فاروق سا کوئی جلی انسان پیدا کر، رگے تحریک کٹ جائے دم عثمان پیدا کر، علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر۔ واجب الاحترام علماء کرام، آپ کے اس شہر کی محبوب شخصیت حضرت علامہ قاری ابو بکر یزدانی حفظہ اللہ، پنجاب سے تشریف لانے والے دیگر ذی وقار علماء، میرپور کے میرے اہل توحید بھائیوں، میری مسلم ماؤں بہنوں بیٹیوں، ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج آپ کے اس علاقے میں جمع ہیں۔ مجھ سے ماقبل آپ نے اپنے محبوب خطیب کو سنا، اور میرے بعد بھی آپ کی محبوب ہستی آنے والی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ناچیز کو حق کہنے اور ہم سب کو اس حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ توحید ہے۔ اللہ کے رسول کی 23 سالہ دور نبوت کی زندگی کو اگر ہم تقسیم کرتے ہیں تو مکہ کے پورے 13 سال نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ اور اہل مکہ، کفار مکہ، ان سب کو صرف 2 باتوں کی دعوت۔ ایک یہ کہا کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی داتا و دستگیر نہیں، جن کو تم اللہ کے سوا رب مانتے ہو یہ رب نہیں۔ تمہارے خیال میں بہت کچھ ہوں گے لیکن یہ وہ نہیں جو تم سمجھتے ہو۔ دوسری بات یہ سمجھائی کہ ہم نے دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے، مٹ جانا ہے، اور پھر روز آخرت جب دوسرا نفخہ، دوسری دفعہ اسرافیل سور پھونکے گا تو پھر اللہ تعالی ہمیں دوبارہ کھڑا کرے گا۔ اور یہ دونوں باتیں ان کو سمجھ نہیں آتی، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دن ابو سفیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پرانے قبرستان سے، ایک پرانی قبر سے ایک پرانی ہڈی لے کر کے آئے۔ اللہ کے رسول کے سامنے ہڈی دکھائی اور انگلیوں کے اندر اس کو مسلنے لگے۔ وہ ہڈی ریزہ ریزہ ہو کر زمین پہ گرنے لگی۔ یہ منظر اللہ کے رسول کو دکھا کر
ایک سوال کیا کہ آپ جو دن رات ایک ہی رٹ لگائے ہوئے ہو کہ مرنے کے بعد پھر زندگی ہے، تو ہمیں یہ تو سمجھاؤ من یحیی العظام وہی رمیم، یہ ہڈی جو بالکل راکھ اور ریت بن چکی ہے، اسے دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ یہ کیسے زندہ ہوا جو بالکل راکھ بن گئی؟ اس سے پہلے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب دیتے، اللہ نے جبریل امین کو بھیجا۔ دیکھیے اہل حدیث جو بار بار ایک بات آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہر کسی کی بات سے اونچی تھی اور ہر کسی کی بات سے سچی تھی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، میں دین میں کچھ بھی کہتا اپنی عقل سے، اپنی رائے سے، اپنی کم علمی سے، وہ دین نہیں ہوگا۔ لیکن نبی جو کچھ کہتا ہے وہ اپنی سوچ اور اپنی فکر سے نہیں کہتا، جبریل کو بھیجا جاتا ہے، وہ آپ کو لقمہ دیتا ہے اور آپ اس کو امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اس مشکل سوال پر جبریل امین آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول یہ پوچھتا ہے نا، اسے کون زندہ کرے گا، اس ہڈی کو جو بالکل راکھ بن گئی ہے؟ تو اسے ذرا جواب دیجئے، وہ جواب جو اللہ نے دیا۔ فرمایا قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، اسے وہی زندہ کرے گا جس نے اس کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا۔ ارے آج تمہیں تعجب ہے کہ اسے کون دوبارہ زندہ کرے گا، تمہیں اس بات پر تعجب نہیں آتا؟ تم دنیا میں تمہارا نام بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، دنیا میں انسان پر ایسا وقت بھی بیت چکا ہے، اس کا دنیا میں تذکرہ بھی نہیں تھا، نام و نشان بھی نہیں تھا، وجود بھی نہیں تھی، اس کی ہسٹری بھی نہیں تھی، اس کی شکل و صورت بھی دنیا کے سامنے نہیں تھی۔ اس رب نے اس وقت تمہیں پیدا کیا، تمہیں تعجب نہیں ہوا؟ ارے دنیا کا کوئی ایک مصور بتائیے جو قطرہ پانی پر چلتی پھرتی تصویر بنا دے۔ رب العالمین نے قطرہ پانی پر انسان کی کتنی خوبصورت شبیہ بنائی۔ آج دنیا اسی شبیہ کو دیکھ کر عاشق بھی ہو جاتی ہے، معشوق بھی بنا لیتے ہیں، اسی قطرہ پانی پر بنائی گئی تصویر پر۔ پھر دنیا کا کوئی مصور جب بھی تصویر بنائے گا کسی ٹھوس چیز پر، اسے روشنی کی ضرورت ہے، بلب کی ضرورت ہے، آنکھ کے نور کی بینائی کی بھی ضرورت ہے، قلم اور سیاہی کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن رب العالمین نے مادر رحم میں بالکل اندھیری کوٹھڑی میں بغیر کسی بتی کے، بغیر قلم کے، بغیر کسی سبب کے رب العالمین نے قطرہ پانی پر ایسی تصویر رب العالمین نے بنا ڈالی۔ فرمایا لم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اے انسان، آج تو تعجب کرتا ہے اس بوسیدہ ہڈی کو کون بنائے گا؟ تو اس پر تعجب کیوں نہیں کرتا جب تو کچھ بھی نہیں تھا؟ رب العالمین نے تجھے نابینا سے بینا بنایا، بہرے پن سے تمہیں رب العالمین نے سننے والا بنایا، گونگا تھا رب العالمین نے تجھے بولنے والا بنایا۔ ارے دنیا میں تم پھر بھی عبرت نہیں پکڑتے
کتنے دنیا میں لوگ رب العالمین نے ایسے پیدا کر دیے آنکھوں کے بغیر پھرتے ہیں، ان کی آنکھوں کا نور رب العالمین نے چھین لیا۔ آنکھیں ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے، روشنی ہے مگر دیکھ نہیں سکتے۔ اے انسان، ہم نے تجھے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا تاکہ تو نابینے کو دیکھ کر آنکھ جیسی اس نعمت کی قدر کرے۔ ارے دنیا میں کتنے بہرے پیدا ہم نے کر دیے تاکہ تو بہروں کو دیکھ کر اپنے کانوں کی سنوائی پر رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ ہم نے تجھے دماغ جیسی، عقل جیسی نعمت، عقل جیسی خرد اللہ رب العالمین نے سوچ اور فہم تمہیں عطا کر کے دنیا میں پاگل، مجنون اور دیوانے بھی پیدا کر دیے تاکہ تمہیں عقل جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ تمہیں زبان کی گویائی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے گونگے بھی پیدا کر دیے تاکہ تمہیں زبان جیسی اس نعمت کی قدر معلوم ہو۔ تمہیں ہاتھ اور پاؤں کی سلامتی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کتنے لنگڑے لولے بھی پیدا کر دیے تاکہ تمہیں ہاتھ پاؤں کی قدر معلوم ہو۔ تمہیں شباب اور جوانی عطا کرنے کے بعد دنیا میں کمر جھکے بوڑھے بھی پیدا کر دیے تاکہ تمہیں جوانی جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ تمہیں صحت و عافیت عطا کرنے کے بعد ہسپتالوں میں بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر زندگی گزارنے والے بیمار بھی پیدا کر دیے تاکہ تمہیں صحت جیسی نعمت کی قدر معلوم ہو۔ اے انسان، پھر بھی تو اس رب کو بھول جاتا ہے، اس رب کا انکار کرتا ہے، اس رب کی قدرتوں کا منکر ہو جاتا ہے، حالانکہ وہ ساری قدرتیں رب العالمین نے تجھے تیرے وجود میں دکھا دی۔ کتابیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، بخاری مسلم نہیں پڑھ سکتا، کوئی بات نہیں، تیرا وجود بھی تیرے لیے درس توحید بن جاتا ہے اگر تو ذرا سا سوچے، اس پہ غور کرے، تو کیا تھا، کیا سے کیا بن گیا، کہ کیا تیری حیثیت تھی، رب العالمین نے اب تجھے کس حیثیت کا مالک بنا دیا۔ اگر اسی بات پر بھی غور کرے تو تیرا اس پر غور کرنا بھی تیرے لیے درس توحید ہے۔ ضروری نہیں کہ 8 سال مدرسے میں لگاؤ تو توحید سمجھ آئے۔ اللہ کے رسول نے بکریاں چرانے والوں کو، اونٹ چرانے والوں کو ایسی توحید سکھائی کہ آج وہ ہستیاں ہماری استاد ہیں، کسی اسکول میں نہ پڑھنے والے، کسی مدرسے میں نہ پڑھنے والے، اللہ کے رسول نے ان کو ایسی توحید سمجھا دی۔ اقبال کہتا ہے سمجھ میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ یہ نکتہ آسان ہے، سمجھ میں آ سکتا ہے، تیرا دماغ ہی بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ میرے بھائی، آج بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے، بت صرف پتھر کے نہیں ہوتے کہ جی لوگ پتھر کا بت بناتے ہیں، لکڑی کا بت بناتے ہیں، اس کو بولتے بتوں کی کئی شکلیں ہیں، کئی شکلیں۔ بعض دفعہ آپ کی برادری بت بن جاتی ہے، بعض دفعہ آپ کا پیسہ بت بن جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کی زبان بت بن جاتی ہے، بعض دفعہ آپ کا وطن بت بن جاتا ہے، بعض دفعہ آپ کی بیوی بت بن جاتی ہے۔ لوگ پرستش کرتے ہیں، لوگ پرستش کرتے ہیں۔ بت صرف یہ نہیں جو انڈیا میں ہندو پوجتے ہیں، لوگ یہاں بھی کہتے ہیں دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی۔ کسی نے کہا ہم نے تیرے ملنے کی ترکیب یہ سوچی ہے، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم کانا، دل میں ہی بنا لیں گے چھوٹا سا صنم کانا۔ اور کسی نے کہا سگریٹ تو سلگایا تھا کہ تیری یاد نہیں آئے گی، خدا کی قسم دھوئیں میں بھی تیری تصویر نظر آئے۔ یہ ہر وقت جو شیخ کا تصور دل و دماغ میں لیے پھر رہے ہیں، اسی وجہ سے اقبال نے کہا کبھی سر بسجدہ ہوا جو میں تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا،
تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ آج یہ شکوہ تقریباً ہر شخص کو ہے، یار نماز کے لیے اللہ کہتا ہے کہ نماز پڑھو تو اِنَّ الصَّلَاةَ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ نماز تو وہ بندہ پڑھتا ہے مگر بے حیائی اور برائی سے نہیں روکتا۔ ہماری نمازیں وہ نمازیں ہی نہیں ہیں جو برائی سے روکتی ہے، جو بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ توحید کا نقطہ، پہلا نقطہ۔ آپ تفسیر نہیں پڑھ سکتے، وقت نہیں آتا، کوئی بات نہ پڑھ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے ناشتہ تو روز کرتا ہے نا، روٹی تو روز کرتا ہے، تیرے ناشتے کی ٹیبل پر صبح صبح ڈبل روٹی کے 2 پیس کے ساتھ اگر دودھ کا 1 گلاس رکھا ہے نا، تو اللہ کہتا ہے یہ دودھ کا گلاس بھی تیرے لیے درس توحید۔ اس کو پینے سے پہلے اتنا سوچ، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کن پروسیس سے گزر کر تیرے پاس آیا، کیسے آیا۔ فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اے انسان، دنیا میں تیرے ظرف میں آنے والے دودھ پر پینے سے پہلے اتنا تو سوچ، کہاں سے آیا، کیسے آیا۔ دیکھتا نہیں تیری بھینس کی رنگت کالی، تیرے چارے کی رنگت ہری، اس سے چارے سے بننے والی گوبر بدبودار، پیشاب میں پلاہٹ اور بدبو، وہ کون ہے جو تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، پیشاب کی پلاہٹ کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتا۔ من بین فرث ودم لبنا خالصا، وہ کون ہے جو گوبر اور خون کے بیچوں بیچ تمہارے برتن میں آنے والے سفید اور شفاف، میٹھا اور خوشبو کا دودھ لانے والا کون؟ میر پور والوں کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اس دودھ کا تقاضا یہ ہے، جو دیتا ہے اسے تقسیم بھی اسی کے نام پر ہونا چاہیے۔ جیلانی صاحب نے نہ تو بھینس کی دم بنائی، نہ سینگ بنایا، نہ چارہ بنایا، نہ اس کے پیٹ میں وہ مشینری لگائی جو دودھ اور گوبر اور پیشاب اور ان چیزوں کو الگ الگ کرتی ہے۔ نہ کبھی خون میں دودھ کی آمیزش آئی، نہ دودھ میں کبھی بلڈ کی آمیزش آئی۔ اللہ نے ایسا فلٹریشن کا نظام لگا دیا، میرے بندے تو اس کو پی تو پھر شکرانے کے لیے میرے دروازے پر آ، میرا شکر ادا کر، میری نعمتیں کھانے کے بعد میرا شکر بجا لا۔ ارے ماں کے بطن کے اندر بھی رب العالمین نے ایسا نظام لگا دیا، آپ کی ناف کے ساتھ رب العالمین نے ایسا سسٹم جوڑا، کھاتی ماں ہے، پیتی ماں ہے، ہضم ماں کرتی ہے، اس سے صاف اور شفاف خون رب العالمین تیرے جسم کو مہیا کرتا ہے جب تو دنیا میں آتا ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد حالانکہ اس سے پہلے بھی کئی پروسیس سے رب العالمین نے گزارا۔ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین۔ فرمایا ہم نے ایک قطرہ پانی کو خون میں تبدیل کر دیا، اس کو لوتھڑے میں تبدیل کر دیا، اس کو گوشت میں تبدیل کر دیا، پھر اس کو ہڈی میں تبدیل کر دیا،
پھر اس پر پھر گوشت اور پوست چڑھا دیا، پھر ہم نے خوبصورت آخری ڈیزائن دینے کے بعد اپنی قدرت کاملہ کا شاہکار دنیا کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ اب جیسے تو دنیا میں باہر آیا، ڈاکٹر نے، نرس نے تیری غذا کا وہ واحد راستہ جو تیری ناف کے ذریعے تیرے لیے زندگی بنا ہوا تھا، اس راستے کو کاٹ دیا۔ دانت بھی نہیں ہیں، خون بھی بند ہو گیا۔ تو نے زبان حال سے کہا اللہ میں دنیا میں آ گیا، ابھی میرے دانت نہیں، غذا کی وہ نالی بھی کاٹ دی گئی، میں جیوں گا تو کیسے جیوں گا؟ رب کہتا ہے میرے بندے جب بھیجنے والا میں ہوں، یہ فکر تمہیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انتظام بھی میں کروں گا۔ جب تک بچہ پیٹ میں رہے دنیا کی کسی ماں کی چھاتیوں میں سے دودھ نہیں آتا، جیسے بچہ دنیا میں آتا ہے اللہ رب العالمین ماں کو دودھ کے لیے تیار کر دیتا ہے، دودھ کے لیے تیار کر دیتا ہے۔ ایسے بھی نہیں کہ دودھ گرتا پھرتا ہو، بچہ روتا ہے رب العالمین یہ دونوں نہریں جاری کر دیتا ہے۔ سال کے اندر، 1.5 سال کے اندر، 1.25 سال کے اندر، 2 سال کے قریب باریک باریک چھوٹے چھوٹے دانت بھی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، بچہ کانٹنے لگتا ہے، دودھ پیتے پیتے ماں کو کبھی کاٹ بھی لیتا ہے، ماں تھپڑ مار کر چھڑاتی ہے۔ اب زبان حال سے کہتا الہ العالمین اب تو میری مہربان ماں بھی مجھ پر ظالم ہو گئی، اب تو کبھی وہ بھی تھپڑ مارتی ہے، میرے لیے دوسری غذاؤں کا انتظام فرما۔ اللہ کہتا ہے اب کوئی بات نہیں، والوالدات یرضین اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ۔ 2 سال پورے دودھ پلا لیا ماں نے، اب فرمایا تجھے دودھ پینے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے نرم غذائیں، کیلے جیسی نعمتیں، انگور جیسی نعمتیں، دیگر نرم و نازک فروٹ اللہ نے ساری دنیا میں لگا دیے۔ پھر جب تھوڑا سا اور طاقتور ہوا اللہ رب العالمین نے گندم جیسی نعمتیں، مکئی جیسی نعمتیں، چکی کے 2 پارٹوں کو حکم کیا کہ اس دانے کو پیس دے، آٹا ہمارے لیے بن گیا۔ پانی کو حکم ہوا اسے گوندھ دے، آگ کو حکم ہوا کہ اسے پکا دے۔ بندے سے کہا کہ میرے بندے اب یہ آزمائش کا وقت ہے، گھوڑا بھی اپنے چارے پہ منہ لگا کر سر جھکا کے کھائے، گدھا بھی سر جھکا کے کھائے، کتا بھی سر جھکا کے کھائے، لیکن تجھے تو میں نے اپنے لیے بنایا ہے، رزق پر تمہیں جھکنے کی ضرورت نہیں۔ وقار سے بٹھایا، دسترخوان پہ بٹھایا، ہاتھوں کو حکم کیا روٹی توڑو، اس کے پسندیدہ سالن میں ڈبو، پھر عزت اور وقار کے ساتھ اس کے منہ میں داخل کرو۔ انسان ایسا کر گزرتا ہے، دانتوں کی دونوں جبڑے یہ بھی چکی کا کام ادا کرتے ہیں۔ رب العالمین نے کہا اسے پیس ڈالو، انہوں نے پیس ڈالا۔ زبان کو حکم ہوا کہ دھکا دے کر حلق کے اندر سے گزار دے۔ یہیں رب العالمین نے 2 راستے بنائے، ایک آپ کے سانس کے لیے جو پھیپھڑے میں جاتا ہے، ایک آپ کی غذا کے لیے جو معدے میں جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا خودکار سسٹم بنا دیا۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا ایئرپورٹ پہ، بڑی بڑی مارکیٹوں میں آپ دیکھتے ہوں گے جیسے شیشے کے دروازے ہوتے ہیں، آپ 1 فٹ کے فاصلے پر، 1.5 فٹ کے فاصلے پر اس کے قریب جاتے ہیں، گیٹ خود بخود کھل جاتا ہے، گیٹ خود کھل جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے، آپ سانس لیتے رہتے ہیں، ڈھکنا کھلا رہتا ہے، جیسے نوالا جاتا ہے پھیپھڑے والے راستے پر ڈھکنا قدرتی طور پر بند ہوتا ہے، وہ نوالا ڈھلک کر معدے میں چلا جاتا ہے، ڈھکنا پھر کھل جاتا ہے۔ اسی لیے کبھی کبھی آپ جب کھانے کے دوران
ہنسنے لگ جائیں. ظاہر بات ہے جب ہنستے ہیں تو سانس آتا ہے اور وہ پھیپھڑوں سے آتا ہے, پھیپھڑوں سے آتا ہے, ڈھکنا کھل جاتا ہے. پانی کا کوئی ذرا کھاتے پیتے پانی کا کوئی ذرا اس طرف جاتا ہے, پھر خود کار سسٹم کی طرح آپ کو اتوں آتا ہے, جسے پنجابی میں نہیں جانتا کیا کہتے ہیں, اتھرو. اتھرو تو آنسو کو بولا, اتھرو وہ آتا ہے اور اس سے وہ پریشر کے ساتھ وہ ذرا وہ قطرہ فوراً باہر نکل جاتا ہے اور آپ کا نوالا پیٹ میں چلا جاتا ہے. اس سے پھر اللہ نے ایسا پروسیس, یہ جو جگر کی پوری فیکٹری دیکھیے, اتنا چھوٹا سا پیٹ ہے, میں مولویوں کے پیٹ کی بات نہیں کر رہا, میں آپ کے پیٹ کی بات کر رہا. چھوٹا سا پیٹ ہوتا ہے, اس میں بلڈ بینک, بلڈ کی فیکٹری, فلٹریشن کا نظام, دونوں گردے, اس پہ لبلبا جو شوگر کی پوری فیکٹری, لبلبا, یہ جب شوگر ہوتی ہے ہمارا لبلبا فیل ہو جاتا ہے, تلی جمع ہوا خون, یہ سارا خزانہ شوگر فیکٹری بھی اندر ہے, چونے کی فیکٹری اندر ہے, فولاد کی فیکٹری اندر ہے, بلڈ کی فیکٹری اندر ہے. اتنے سے جسم میں اس رب کا آپ پر کوئی حق نہیں بنتا جس نے آپ کو اتنی فیکٹریوں کا مالک بنا دیا, اتنی فیکٹریوں کا مالک بنا دیا. اور صرف یہ نہیں, یہ سارا سسٹم ایک چھوٹی سی جو چیونٹی ہے, چھوٹی سی چیونٹی جس کو آپ لاکھوں کروڑوں روزانہ قدموں تلے اپنی گاڑی کے پہیوں تلے روند ڈالتے ہیں, اس کا سر کتنا چھوٹا ہوتا ہے, پھر اس کے اندر آنکھیں بھی ہیں, اس کے اندر زبان بھی ہے, اس کے اندر سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھنے والا دماغ بھی ہے. قرآن نے بڑی عجیب و غریب بات فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لو لشکر کے ساتھ اپنے گھر سے نکلے, باہر آئے, تو ایک جو چیونٹی تھی وہ باہر کہیں پھر رہی تھی, اور جو قرآن نے اس کے جو الفاظ بیان کیے اور اس کا جو درد دل بیان کیا, اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ چیونٹی یا تو اس علاقے کی کونسلر تھی, یا وزیر تھی, یا وڈیری تھی, کوئی نہ کوئی اس کا عہدہ تھا. قرآن کہتا ہے کہ جب سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو اس چیونٹی نے ایک آواز لگائی, فرمایا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم. فرمایا اس چیونٹی نے آواز لگائی اپنی برادری کو, اپنی قوم کو متنبع کر کے کہا کہ سلیمان علیہ السلام بھی آ رہے ہیں, ان کا لشکر بھی آ رہا ہے, جلدی سے اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ, اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنود, ایسا نہ ہو سلیمان علیہ السلام اور اس کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے روند ڈالے, اور یہ ایسا جان کے نہیں کریں گے. ہم لا یشعرون, غیر شعوری طور پر تم چھوٹی سی ہو پاؤں میں آ جاؤ گی, سلیمان اور اس کے لشکر کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک چیونٹی کا بھی عقیدہ ہے کہ ہم پیغمبر کے پاؤں تلے آ جائیں اور پیغمبر بھی زندہ ہو, پھر بھی اسے معلوم نہیں ہو سکتا کہ چیونٹی پاؤں تلے دبی پڑی ہے. مجھے بتاؤ میر پور والو, وہ چیونٹی نجد کے علاقے کی تو نہیں تھی, وہابن تو نہیں تھی. یہ توحید والا نقطہ اس چیونٹی کے دل و دماغ میں کس نے ڈالا تھا؟ اللہ رب العالمین میں. آج کتنی بڑی بڑی زلفوں والی سرکاروں کی کھوپڑی میں بھی توحید کا یہ نقطہ نہیں آتا جو رب العالمین نے ننھی سی چیونٹی کے دماغ میں ڈال دیا تھا.
حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں اپنے لو لشکر کو لے کر نماز استسقاء کے لیے بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں. دعا نہیں کرتے، واپس آتے ہیں. قوم سے کہتے ہیں جلدی گھر چلو، کہیں ایسا نہ ہو راستے میں بارش آ جائے. میں نے دیکھا کہ ایک چیونٹی چت لیٹی پڑی ہے، اپنی کمر زمین پہ لگائے ہوئے، اپنے ہاتھ اور پاؤں پر اٹھائے ہوئے اللہ رب العالمین سے کہتی ہے دست بدعا ہے اللہ، ہم بھی تیری مخلوق میں سے ہیں، ہم تو تیری نافرمانی نہیں کرتی، اپنے بندوں کی سزا ہمیں کیوں دیتا ہے؟ یہ زمین اتنی تپ چکی ہے کہ ہم اپنی بلوں میں بھی نہیں رہ سکتی. اللہ بارش میں، اور وہ چت لیٹی ہے، ہاتھ اوپر اٹھا رکھے ہیں. چیونٹی کے بھی دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، دینے والا اوپر ہے، لینے والے نیچے ہیں. آج بڑی بڑی کھوپڑی والے کہتے ہیں میاں اللہ تو ہر جگہ ہے، اللہ ہر چیز میں ہے. کتنا گندا عقیدہ ہے. تھانے دار میں بھی رب اور چور میں بھی رب. تھانے دار پٹائی کر رہا ہے، اس میں بھی رب ہے جس کی پٹائی ہو رہی، نعوذ باللہ، اور جو پٹائی کر اس میں بھی رب، ہر چیز میں خدا. صوفی تبسم کہتا ہے کہ چند تاروں میں تو، مرغزاروں میں تو ہے خدایا، کس نے تیری حقیقت کو پایا؟ ذرے ذرے میں تیری ضیا ہے، پتے پتے میں جلوہ تیرا ہے. یہ زمین آسمان تیرا ہے کل جہاں، یہ زمین آسمان تیرا ہے کل جہاں، کس نے تیری حقیقت کو پایا اے خدایا؟ ہر چیز میں، ستارے میں تو چمک بن کر، خوشبو میں تو پھول بن کر، دریا میں تو پانی بن کر، یعنی ہر جگہ اللہ رب العالمین نظر آ رہا. یہ ان صوفیوں کا عقیدہ ہے. اللہ ہمیں پناہ دے سکے. یہ گمراہ کون عقیدہ؟ اللہ کے رسول نے جو عقیدہ پیش کیا وہ یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استویٰ، رحمان عرش پر مستوی. اللہ کی ذات اوپر ہے، ساری کائنات اس سے نیچے ہے، وہیں سے ساری کائنات کا نظام چلاتا ہے. آپ نے دیکھا نہیں، بندہ سجدے میں گرتا ہے، اپنی جو مقدس ترین جگہ، اس کی پیشانی، اس کی ناک، یہ بالکل زمین پہ ٹکا دیتا ہے، اور زمین پہ ٹکنے کے بعد منہ سے کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. اللہ دیکھ میں کتنا نیچا ہوں اور تو کتنا اونچا. سبحان ربی الاعلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا. یعنی میں تو نیچے آ گیا نا، میرا رب پاک اس نیچائی سے، اس پستی سے، اعلیٰ، وہ بلند. اللہ رب العالمین ہر چیز سے. یہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا. سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور بات بیان کی. فرمایا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے رجسٹر کھولا اپنے مریدوں کی، معتقدین کی، جس میں جنات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، انسان بھی ہیں، چرند اور پرند بھی ہیں. حاضری لگائی. حاضری لگاتے لگاتے حضرت سلیمان کہتے ہیں وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ. ارے میری نظر کا قصور ہے، مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، یا ہدہد غیب ہے. جیسے کسی نے کہا کہ اے طبیب دیکھ میری آنکھ کو کیا ہو گیا ہے، سب نظر آتے ہیں مگر وہ نظر نہیں آتے. سب نظر آتے ہیں مگر وہ نظر نہیں آتے. آج سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے ہیں کہ مجھے سب دکھ رہے ہیں لیکن ہدہد نظر نہیں آتے. پھر سزا تجویز کرتے ہیں کہ آنے دو اسے، اگر تو کوئی معقول عذر اپنی غیر حاضری کا بتائے.
تو ہم چھوڑ دیں گے، معاف کر دیں گے۔ اولا اذبحنہ، اگر اس نے کوئی معقول عذر پیش نہ کیا اپنی غیر حاضری کا تو ہم اسے سزائے موت دیں گے، ذبح کر دیں گے، اسے ہم ذبح کریں گے۔ فرمایا فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به، تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام کی دربار میں آ گیا۔ فمکث غیر بعید، اور آ کر کے بڑی عجیب وہابیوں والی بات کر دی۔ فقال احطت بما لم تحط به، ابھی میں آپ کو ایسی خبر دینے لگا ہوں اے سلیمان علیہ السلام جس کا آپ کو میرے بتانے سے پہلے پتہ نہیں، میں بتاؤں گا تو تو جانے گا۔ فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبع بنبأ یقین، اور میں قوم سبا سے ایک یقینی خبر لایا ہوں۔ کیا خبر ہے؟ ہدہد کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر کو بتاؤ، پیغمبر کا علم سارے کا سارا عطائی ہوتا ہے، وہ خود عالم نہیں ہوتا، اللہ رب العالمین اسے دیتا ہے۔ کیا خبر لایا ہے، کیا بات نوٹ کرتا ہے؟ 8 سال مدرسے میں لگانے کے بعد بھی یہ بات سمجھ نہیں آتی جو ہدہد کو اللہ رب العالمین نے بغیر مدرسے میں، بغیر یونیورسٹی میں جائے سجھا دی۔ وہ بات کیا ہے؟ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء، میں جب وہاں گیا قوم سبا میں نے اس قوم پوری کی پوری قوم کو پایا، وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ، ساری کی ساری قوم اپنی ملکہ سمیت اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ میں یہ منظر دیکھتے دیکھتے رک گیا تاکہ سچی خبر آنکھوں سے دیکھ کر آپ کو دوں۔ حضرت سلیمان کہتے ہیں چلو ہم تیرا امتحان لیتے ہیں، چٹھی لکھ کر کے دی، جا کر کے اس کے اوپر ڈال دے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے نام سے بسم اللہ کے ساتھ خط لکھا، انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دنیا میں لوگ خط لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں 786، بسم اللہ کیوں نہیں لکھتے؟ کہ جی اس سے بسم اللہ کی بے ادبی ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے مشرکہ کو خط لکھا جو سورج کی پجاری ہے، مشرکہ کو خط لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لکھا۔ مشرکہ سے کہ توقع تھی کہ وہ ادب کرے گی اس کا، بسم اللہ سے لکھا۔ دیکھیے اگر 786 بسم اللہ کے قائم مقام ہے تو پھر بے ادبی اس کی بھی ہونی چاہیے۔ اگر یہ اسی کے قائم مقام تو پھر بے ادبی 786 کی بھی ہونی چاہیے۔ اور آپ کے پنجاب کے کلچر میں ایک رواج ہے کہ جب کوئی بزرگ کوئی بڑا گھر پہ آتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں بسم اللہ جی آیا نو، یوں بھی کہتے ہیں اور یوں بھی کہتے ہیں بسم اللہ اندر تشریف لائی۔ اب آپ کے نانا 6 مہینے بعد، وہ دور رہتے ہیں، وہ لاہور میں رہتے ہیں، آپ یہاں میرپور میں رہتے ہیں، وہ 6 مہینے بعد آپ کے نانا آئے، آپ نے دروازہ کھولا، باہر نانا جی کھڑے ہوئے، آپ کہیں نانا 786 اندر آئیے نا، پھر پتہ ہے وہ نانا آپ کے ساتھ کیا کرے گا۔ اگر یہ بسم اللہ کے قائم مقام ہے تو نانے کو 786 کیوں نہیں کہتے؟ جبکہ آپ کے کلچر میں آپ کبھی کہے کہ تو دیکھیں۔ سلیمان علیہ السلام خط لکھتے انہو من سلیمان وانہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پوری بسم اللہ لکھے اس خط کے۔ اللہ کے رسول نے خطوط لکھے، قرآن کی آیات لکھی، صرف بسم اللہ نہیں، قرآن کی آیات لکھی، یا اہل الکتاب
تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا. آپ نے پوری آیات میں کسریٰ نے تو خط کو بالکل پھاڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایسے بڑے فخر اور حکارت کے ساتھ اس کو اڑایا. اللہ کے رسول کو خبر ملی, آپ نے فرمایا اے اللہ اس کسریٰ کے ایسے ٹکڑے کر دے جیسے اس نے میرے خط کے ٹکڑے کیے. اور پھر دنیا نے, چشم فلک نے وہ دن بھی دیکھا, وہ رات بھی دیکھی جب اسی کے بیٹے نے رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے باپ کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کے تاج اور تخت کا وارث بن کے بیٹھ گیا. اللہ نے دکھا. آپ نے قیصر کو بھی, جو روم کا بادشاہ, اس کو بھی خط لکھا, قرآنی آیات کے حوالے دی, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ مشرک ہے اس کو کیا قرآن اس کے پاس جائے گا وہ ادب کرے نہ کرے, یہ اس کا کام ہے. آپ اپنے ایمان کا اظہار کریں, یہ اس کا کام ہے کہ وہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے. اگر اچھا سلوک کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے, برا سلوک کرے گا تو وہ اپنا کچھ بگاڑے گا, آپ پر کوئی گناہ نہیں. آپ نے تو ایک اچھا کام کیا. میرے بھائی, توحید کو سمجھیے. معاشرے کی اصلاح توحید کے بغیر ممکن ہی نہیں, ممکن ہی نہیں. آپ اندازہ لگائیں, مشرکین مکہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, اتنے پیاسے تھے کہ چھوٹی چھوٹی بات. مولانا حالی کہتا ہے کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کہیں گھوڑا آگے لے جانے پہ جھگڑا. بس آگے جا رہے ہیں تو اس نے اپنا گھوڑا اس سے آگے کر دیا, جیسے آج کل کوئی گاڑی پولیس والے کی گاڑی کے آگے اپنی گاڑی کر لے تو پولیس والوں کا تیور کیا ہوتا ہے, بس اسی پہ جنگ شروع. کوئی بڑا آدمی ہے اور تالاب پہ آیا اور چھوٹے غریب آدمی نے پانی اپنے گھوڑے کو پہلے پلا دیا, اس پہ جھگڑا, اور صدیوں چلتے جھگڑے, چھوٹی چھوٹی بات. اور جب اللہ کے رسول نے توحید کا رس گھول دیا ان لوگوں میں, توحید کا رس گھول دیا, تو پھر تو وہ صحابی تھے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے, آج کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول نے تجھے میرا بھائی بنایا ہے, یہ میرا مکان ہے تو چھوٹا سا, لیکن میرا دل بہت بڑا ہے, میں بیچ میں دیوار بنا دیتا ہوں, اس طرف تو دروازہ نکال لے, اس طرف میرا دروازہ ہے, آدھے میں تو رہ لے آدھے میں رہ لیتا ہوں. دنیا نے یہ مثالیں توحید کے بغیر کہیں نہ دیکھی ہیں اور نہ ہی دیکھی. یہ اللہ نے یہ عزت, یہ شرف صرف اس عقیدے کو بخشا ہے. میرے بھائی, ہم پر دو بڑے الزام ہیں. ایک الزام یہ ہے کہ یہ اہل حدیث واحد طبقہ ہے دنیا کے اندر جو اللہ اللہ کرتے ہیں, اللہ کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں. ایک یہ الزام ہے. دوسرا بڑا الزام یہ ہے کہ یہ جی نبی کو بس ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی ان کا بڑا بھائی ہو, جیسے ان کا بڑا بھائی ہو یا والد ہو, اس سے زیادہ مقام نہیں دیتے. اور یہ دونوں باتیں جو ہیں, دیکھیے جب بھی کوئی مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں کہ یہ جو میں نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے موتیوں والی سر پہ جو رکھی ہوئی ہے, میں آپ سے کہوں کہ یہ 1.5 لاکھ روپے کی ہے, تو کیا آپ مانیں گے؟ سوچ میں پڑ گئی, یہ ہو سکتا ہے وہ ڈرے بیٹو اللہ کے بندے نہیں ہے, میں بتا رہا ہوں اتنی مہنگی نہیں ہے. اب میں کہوں کہ یہ 1.5 لاکھ کی ہے, آپ مانو گے؟ اب آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ بولو کہ قاری صاحب ذرا دکھائیے گا, ہم بھی تو دیکھیں اس میں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. جو یہ ٹوپی 1.5 لاکھ کی ہے, آپ دیکھو گے دھاگا بھی معمولی ہے, عام دھاگا ہے, موتی بھی وہی جو موتی ستارے والوں کی دکان سے مل جاتے ہیں وہی ہے, بس تھوڑی سی بنائی ہے. چلو 500 لگا لو, 1000 لگا لو, 2000 لگا لو, چلو 5000 لگا لو, 1.5 لاکھ آپ نہیں مانے. کیوں؟ آپ نے اپنی عقل استعمال کی, آپ نے کھوپڑی استعمال کی, سوچ استعمال کی. جب کوئی آپ سے کہتا ہے میاں یہ وہابی لوگ اللہ کے سوا کسی کو نہیں مانتے, تو آپ کبھی آ کر ہماری مجلس میں ہم سے یہ سوال نہ کریں. ٹوپی کے بارے میں تو آپ پوچھتے ہیں نا کہ 1.5 لاکھ کی کیسے ہے,
آپ آ کر ہم سے پوچھیں بھی تو صحیح نا. انصاف کا تقاضا ہے کہ کیا واقعی ایسا ہے؟ کیا اللہ کے رسول کو واقعی ہم ماں باپ کتنا مقام دیتے ہیں یا بڑے بھائی کتنا مقام دیتے ہیں؟ میں آخری حدیث سنا کے بات کو ختم کروں گا. اس بات کو پلے باندھ کے اٹھیے. یہ آج کی کانفرنس کا یہ بنیادی درس ہے. اگر ایک بندے کی سمجھ میں بھی بات آ گئی, ہم سمجھیں گے کانفرنس کا مقصد ہمیں حاصل ہوگا انشاءاللہ. وہ سنن دارمی کی روایت, اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں لیٹا ہوا تھا, اللہ تعالیٰ نے آسمان سے 2 فرشتے اتارے. ایک فرشتہ تو جہاں میں لیٹا ہوا تھا میرے پاس آ کے بیٹھ گیا, ایک فرشتہ آسمان اور زمین کے درمیان لٹک گیا, معلق ہو گیا. جو لٹک گیا اس کے ہاتھ میں ترازو تھا, اس نے ترازو کا دستہ مٹھا پکڑ لیا اور دونوں پلڑے زمین پہ لٹکا دیا. نیچے والے فرشتے سے اوپر والے نے پوچھا کہ جس ہستی کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے کیا وہ یہی ہے؟ نیچے والے نے کہا جس کے پاس ہمیں بھیجا گیا ہے وہ یہی ہے. اوپر والے نے کہا کہ پھر ان کو ایک پلڑے میں رکھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس فرشتے نے مجھے ایک پلڑے میں رکھ دیا, دوسرے پلڑے میں کسی اور کو رکھا. اس کا نام نہیں, حدیث میں اس کا نام بھی نہیں, حلیہ بھی نہیں, کون تھا, کیسا تھا, کیا تھا. دوسرے پلڑے میں اسے رکھا. اوپر والے فرشتے نے تولنے کے لیے ترازو کو اوپر کیا. تو آپ فرماتے ہیں میرا پلڑا تو زمین سے اٹھا ہی نہیں, اور جو دوسرا پلڑا تھا وہ جھٹ سے اوپر ہو گیا. گویا میں اس بندے کے مقابلے میں بھاری تھا. جب میں بھاری رہا تو اب اوپر والے فرشتے نے نیچے والے فرشتے سے پھر کہا زنہو بیاشرین, اسے 10 کے مقابلے میں تولو. مجھے 10 کے مقابلے میں تولا گیا. آپ فرماتے ہیں پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. اس نے کہا زنہو بے میاتن, اسے 100 کے مقابلے میں تولو. مجھے 100 کے مقابلے میں تولا گیا, پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. اس نے کہا زنہو بے الفن, اسے 1000 کے مقابلے میں تولو. مجھے 1000 کے مقابلے میں تولا گیا. آپ نے فرمایا پھر بھی میرا پلڑا بھاری رہا. 1000 والا پلڑا, لوگ جب پلڑا اوپر اٹھا تو ایک دوسرے پر گر رہے تھے. آپ یہ بتاتے ہوئے مسکرانے لگے. پھر فرمایا نیچے والا فرشتہ اوپر والے سے کہتا ہے, پہلے تو اوپر والا نیچے والے سے کہتا تھا, اب نیچے والا اوپر والے سے کہتا ہے ارے بھائی کیا تو کس ہستی کا وزن کبھی 1 کے مقابلے میں, کبھی 10 کے مقابلے میں, کبھی 100 کے مقابلے میں, کبھی 1000 کے مقابلے میں کراتا ہے. واللہ لو وزنتہ بے امتہ لرجعہا, اللہ کی قسم اگر دوسرے پلڑے میں پوری کی پوری کائنات بھی رکھ دے گا پھر بھی آمنہ کے لال کا پلڑا بھاری رہے گا. یہ اہل حدیث کا عقیدہ ہے. ہم پر الزام لگانے والوں, الزام تراشی سے باز آئیے. ایک دن مر جانا ہے, رب العالمین کی عدالت میں جانا ہے, جواب دہ ہونا ہے. اگر اللہ نے کیوں کر کے پوچھ لیا. ام عائشہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول آپ اکثر دعا مانگتے ہو اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, اللہ میرا حساب آسان فرما. یہ آسان حساب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ آسان یہ ہوتا ہے اللہ اپنے بندے سے پوچھے ہی نہ اے میرے بندے تو نے یہ جرم کیوں کیا. پھر فرمایا عائشہ جس سے اللہ نے کیوں کر کے پوچھ لیا پھر مجھے بتا کس میں دم ہے جو اللہ کی کیوں کا جواب دے سکے. اللہ کو کوئی کیوں کا جواب دے ہی نہیں سکتا, اور اللہ نے یہ پوچھنا تم نے یہ الزام کیوں لگایا. جتنی عزت جتنی محبت آپ کو اہل حدیث کے دل میں اللہ کی اور اس کے رسول کی ملے گی, میں قسماً کہتا ہوں دنیا کے کسی مسلک میں آپ کو وہ چیز نہیں ملے. لوگ
کوئی امام کو ترجیح دے گا، کوئی برادری کو ترجیح دے گا، کوئی پیر کو ترجیح دے گا. اتنے گندے باطل عقیدے لیے پھرتے ہیں. اہل حدیث کا عقیدہ صرف وہ ہے جس کا پروف یا تو قرآن سے ملتا ہے یا نبی کے فرمان سے ملتا ہے. تیسری ہم کوئی بات نہیں کرتے. اگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی تو یقین مانیے دنیا میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی انشاءاللہ بیڑا پار ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.